اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنگ احد پہ تبصرہ بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈال کر کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دینا چاہتا ہے، اس لیے یہ مواقع پیدا کرتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور بالکل بھی نہ حساب لگائیں۔ لا يَحْسَبَنَّ لفظ ہا سین با حساب، اور نون جو ہے مشدد آخر میں ہے تاکید کے لیے، اور وہ ہرگز بھی بالکل بھی نہ حساب لگائیں، گمان کریں۔ الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، انما، بے شک، نملی لہم، ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو۔ نملی لفظ میم لام یا مادہ اس کا ہے، ہم مہلت دے رہے ہیں، ہم ڈھیل دے رہے ہیں۔ لمبی عمر عیش و عشرت کے ساتھ بڑھانا، ڈھیل دینا۔ لہم، ان کے لیے، خیر لانفسہم، ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ ہرگز بھی حساب نہ لگائیں کہ جو ہے ڈھیل ہم دے رہے ہیں، ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ انما، بے شک، نملی، ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم، ان کو، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ جو ہے بڑھ جائیں گناہ میں۔ لیزدادوا، زا یا دال، زیادہ ہونا، آگے بڑھنا۔ اسم جو ہے حمزہ سامی، اسم گناہ ہوتا ہے۔ آسما، وہ اونٹنی ہوتی ہے جو تیز دوڑ سکتی ہو نہ دوڑے، یعنی بندہ نیکی کا کام کر سکتا ہو نہ کرے، اس لیے اس کا معنی گناہ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ گناہ میں آگے بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے مہین، لفظ ہا و نون سے ہے۔ احانت اور توہین ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، رسوا کرنے والا عذاب اور توہین امیز، احانت امیز عذاب ہے ان کے لیے۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے مومنین کو۔ لیذر لفظ واو زال را، وادر یذر ہوتا ہے چھوڑ دینا، کسی حالت پر چھوڑنا، کہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ مومنین کو، علی ما انتم، جس پر وہ ہیں، علیہ، اس پر، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، یمیز الخبیثہ، یمیز لفظ میم یا زا ہے، الگ کر دے، چھانٹ کر الگ کر دینا، خبیث، خبیث خاباسا، خبیث ناپاک، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، یمیز الخبیثہ، الگ کر دے، چھانٹ کر الگ کر دے خبیث کو، یعنی منافقین کو، من الطیب، پاک میں سے، طیب تو یا بات پاکیزہ میں سے، یعنی منافقین کو مومنین سے چھانٹ کر الگ کر دے اللہ تعالیٰ، من الطیب۔ وما کان، اور نہیں ہے، کان اللہ، اللہ، لیطلعکم، تاکہ وہ اطلاع کرے، لفظ یطلعکم طالام عین، مطلع کرنا، آگاہ کرنا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اطلاع کرے علی الغیب، غیب پر، تمہیں غیب پر اطلاع کرے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یجتبی، چن لیتا ہے، من رسلی، اپنے رسولوں میں سے۔ یجتبی لفظ جا جیم با یا ہوتا ہے، وہ چن لیتا ہے، کسی کو شرف کی بنا پر چن لینا، اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد مجتبی، تو میرے رسولی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ، تمہارے لیے، اجر عظیم، اجر ہے عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنگ احد جیسے مواقع پیدا کر کے جو ہے مومن اور منافقین کو چھانٹ کر الگ کر دینا چاہتا ہے، اور جو منافق جو ہیں وہ یہ ڈھیل جو پاتے ہیں، ان کو مال و دولت اور ہر چیز ملتی جاتی ہے، چونکہ مومن تو اپنا سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور اپنی جانیں بھی لڑاتے تھے۔ منافقین لڑائی میں شامل بھی نہ ہوئے، وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہم نے بچا لیا، اور وہ کاروبار کرتے تھے اور اس میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم کامیاب ہیں دنیا کے اندر۔ وہ آدمی جس کو مال و دولت، عہدہ و منصب، اولاد ملتی چلی جاتی ہے، وہ کیا سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ،
اور ہرگز بھی بالکل بھی نہ حساب لگائیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کفرو جنہوں نے کفر کیا ہے، انما نملی لہم کہ بے شک ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ جو ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو مال و دولت کے حساب سے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ یہ اپنے نفسوں کے لیے یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ انما سوائے اس کے نہیں، بے شک نملی لہم ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، لیزدادوا اثما تاکہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں، ولہم عذاب مہین اور ان کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ کافروں کو اور منافقین کو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس لیے وہ رزق تو سب کو دیتا چلا جاتا ہے، کافروں کو زیادہ دیتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ جو ہے وہ ڈھیل دینا کیسے ہوتا ہے؟ ایسے جیسے جو ہے ایک مچھلیاں پکڑنے والا مچھیرا وہ ڈوری خریدتا ہے، کنڈی خریدتا ہے، اور وہ جو ہے پھر گوشت کے ٹکڑے لیتا ہے ساتھ، اور دریا میں جا کر وہ دور جو ہے وہ ڈوری کو پھینک دیتا ہے کنڈی کو، تو مچھلی کیا وہ اس کو آ کر کھاتی ہے کہ کتنا اچھا کھانے کا سامان میرے لیے کیا ہے۔ تو جو ہے وہ پرانی مچھلیاں اس کو سمجھاتی ہیں کہ تم جو ہے اس کو نہ کھاؤ، اس کے اندر کنڈی ہے، وہ تمہیں جو ہے پکڑ لے گا اور پکڑ کر باہر گرم ریت پر پھینکے گا، پھر تیرے ٹکڑے کر کے تمہیں جو ہے کڑائی کے اندر تل کے کھائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اتنا اچھا انتظام کیا ہے میرے لیے جو ہے کھانے کا، تو وہ جو ہی کھاتی ہے تو وہ جو ہے مچھیرا اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، ڈوری کو ڈھیل چھوڑ تاکہ وہ جو ہے کنڈی اس کے گلے میں اچھی طرح جو ہے پھنس جائے اور نکل نہ جائے۔ تو اس لیے مچھلی نے ڈھیل پائی، لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ وہ کانٹا اس کے وہ سمجھ جب جو ہی کانا اوپر پھیلتا ہے تو وہ کہتا ہے کانٹا جو ہے اس کے گلے میں اچھی طرح پھنس گیا، پھر وہ نکال لیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پھر کڑھائی میں تل کر کھاتا ہے۔ تو اس لیے ڈھیل اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے تاکہ یہ جو ہے دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، پھر ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مواقع دیتا رہتا ہے اس لیے۔ لیکن یہ اللہ کا قانون یہ ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کہ وہ مومنین کو جو ہے چھوڑ دے علی ما انتم علیہ، جس پر وہ ہیں اسی حالت میں چھوڑ دے کہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ وہ خبیث کو چھانٹ کر مومنین سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مومن اور منافق آپس میں ملے جلے رہیں اور یہ پتہ ہی نہ چلے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ مواقع آزمائش کے اس لیے پیدا کرتا ہے کہ مومن اس میں جو ہے وہ ان مواقع کے اوپر اپنی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کے دین کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرتے ہیں، اور منافق اس سے چھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ مواقع پیدا کرتا ہے، ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے غیب پر مطلع کرے، کہ بتا دے کہ فلاں فلاں منافق آدمی منافق ہے، لیکن وہ مواقع پیدا کر کے اس سے چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ یجتبی من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، غیب کی خبریں بتانے کے لیے۔ اور غیب جو ہے وہ منافقین کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے کہ فلاں 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 آدمی منافق ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر جب جو ہے حذیفہ بن یمان کے والد مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے شہید ہو گئے تھے، تو وہ حذیفہ بن یمان بڑے غم زدہ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے حذیفہ بن یمان سے کہا، حذیفہ میں تمہیں نبوت کے رازوں میں شامل نہ کر لوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نبوت کے رازوں میں مجھے شامل کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ یہ فلاں 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 لوگ منافق ہیں، ان کے نام بتا دیے تھے۔ تو یہ جو ہے لیکن عام لوگوں کو نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ تو فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر،
تم اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ، تمہارے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ہے ایمان لاؤ گے، جیسا وہ حکم دیتے ہیں ویسا تم حکم کو مانو گے، اور اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی دے ڈالو گے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اس کا کہ تم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو جو ہے قدم ثابت کر دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔